اور میں آواز دے رہا ہوں طنز و مزاح کے بادشاہ جناب ساغر خیامی صاحب کو کہ وہ آئے اور آپ کو قہقہوں کی دنیا میں پہنچا دیں۔ درد کے چھالوں کا مٹایا ہم نے، آئینہ وقت کے سورج کو دکھایا ہم نے، واہ قہقہا درد کی شدت پر لگایا ہم نے، واہ واہ مرد و زن پیر و جواں سب کو ہنسایا ہم نے۔ بے شک ہم تو ہر درد کا معجون نظر آتے ہیں، واہ واہ محفل حسن میں خاتون نظر آتے ہیں۔ معجون نظر آتے ہیں، واہ 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 واہ۔ ہم تو سلسلہ درد کے چھالوں کا مٹایا ہم نے، آئینہ وقت کے سورج کو دکھایا ہم نے، قہقہا درد کی شدت پر لگایا ہم نے، مرد و زن پیر و جواں سب کو ہنسایا ہم نے۔ ہم تو ہر درد کا معجون نظر آتے ہیں، محفل حسن میں خاتون نظر آتے ہیں۔ اب دکھائی تو یہی دے رہا ہے فی الحال۔ نظر یہ اس کے لیے ایک دن دہلی میں اخبار میں خبر چھپی کہ اب مردوں سے بھی بچے پیدا کیے جا سکتے ہیں، تو یہ دو بند اس ترقی کے نام، اس لیے کہ بیویاں یہ زحمت کیوں اٹھائیں گی، ہم ہی اٹھائیں گے۔ ملاحظہ ہو کہ معبود ہو رہا ہے ترقی کا کیسا ناس، دریا بجھا سکے نہ تیرے آدمی کی پیاس، چھائے گا اب نہ صورت عاشق پر رنگ یاس، اب پھول ہو کے آئیں گے بھورے کے آس پاس۔ اب پھول ہو کے آئیں گے بھورے کے آس پاس، اور نکلے گی شیریں ہاتھ میں تیشا لیے ہوئے، اور فرہاد ہوگا گود میں بچہ لیے ہوئے۔ فرہاد ہوگا گود میں بچہ لیے ہوئے۔ اب شاعروں کے ساتھ یہ ہوا تو مشاعرے کیسے ہوں گے؟ کیا تھی خبر حیات میں یہ دن بھی آئیں گے، شاعر گھروں پر بیٹھ کے بچے کھلائیں گے، ساغر مشاعرے میں دھماکے سے جائیں گے، دفتر سے 3 ماہ کی چھٹی جو پائیں گے۔ دفتر سے 3 ماہ کی چھٹی جو پائیں گے، اور کل شب بوقت شیر یہ تبدیلیاں ہوئیں، مطلع تو ایک بھی نہ ہوا متلیاں ہوئیں۔ کیا تھی خبر حیات میں یہ دن بھی آئیں گے، شاعر گھروں پر بیٹھ کے بچے کھلائیں گے، ساغر مشاعرے میں دھماکے سے جائیں گے، دفتر سے 3 ماہ کی چھٹی جو پائیں گے، کل شب بوقت شیر یہ تبدیلیاں ہوئیں، مطلع تو ایک بھی نہ ہوا متلیاں ہوئیں۔ دیکھیے، جس تیزی سے انسان اپنے معیار سے گر رہا ہے، اس کا اندازہ اس کو ہو یا نہ ہو جانوروں کو بھی ہو گیا۔ یہ 3 مسلسل بند، اس میں لسانی، صوبائی اور کیا کہتے ہیں تعصبات اور رنگ اور نسل کے جھگڑے ہیں۔ 3 مسلسل بند۔ ایک روز ایک گدھے نے سرے راہ کہہ دیا، تم جیسے عاشقوں سے تو عاشق ہوں میں بڑا، یادوں کی باز گشت نہ خوابوں کا سلسلہ، وہ ہوتا نہیں گدھوں میں کوئی یار صرف پھرا۔ ارے دیکھا ہے حادثہ نگہے حق شناس نے،
بولو کسی گدھی کو جلایا ہے ساس نے؟ بولو کسی گدھی کو جلایا ہے ساس نے؟ گورا کوئی گدھا ہے نہ کالا کوئی جناب، جیجا کوئی گدھا ہے نہ سالا کوئی جناب، چمچا کوئی گدھا ہے نہ پیالہ کوئی جناب، ادنا کوئی جناب نہ آلہ کوئی جناب۔ کیجے بیاں جو ہو کہیں محفوظ یاد میں، مارا گیا گدھا کبھی کوئی فساد میں؟ مارا گیا گدھا کبھی کوئی فساد میں، ایم پی کا وہ گدھا ہو کے یو پی کا وہ گدھا، پنجاب کا گدھا ہو کے دلی کا وہ گدھا، ساغر کمہار کا ہو کے دھوبی کا وہ گدھا، پنڈت کا وہ گدھا ہو کے مفتی کا وہ گدھا۔ 100 بولیاں ہیں آپ کی ہندوستان میں اور ڈھیچوں ہماری ایک ہے سارے جہان میں۔ ڈھیچوں ہماری ایک ہے سارے جہان میں۔ یہ اس بند کی فرمائش ہے میری۔ اینک میں ایک چین پڑی رہتی تھی جی، وہ اب اینک ٹھیک ہو گئی تو شاعروں کی ذاتی کوئی چیز الگ سے دکھائی دیتی ہے تو لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے کیا وہ نہیں ہے۔ ایک مشاعرے سے میں نکلا تو ایک لیڈی رپورٹر نے گھیرا کہ اس چین میں کیا پوری شاعری کا راز نہا ہے، تو میں نے یہ 6 مصرے پڑھے۔ ایک روز ہم سے کہنے لگی ایک گل بدن، اینک سے باندھ رکھی ہے کیوں آپ نے رسن، ملتا ہے کیا اسی سے یہ انداز فکر و فن؟ ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے جناب من، بیٹھے جہاں حسین ہو کچھ بزم عام میں، رکھتے ہیں ہم نگاہ کو اپنی لگام میں۔ ایک روز ہم سے کہنے لگی یہ گل بدن، اینک سے باندھ رکھی ہے کیوں آپ نے رسن، ملتا ہے کیا اسی سے یہ انداز فکر و فن؟ ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے جناب من، بیٹھے جہاں حسین ہو کچھ بزم عام میں، رکھتے ہیں ہم نگاہ کو اپنی لگام میں۔ جی دیکھیے، اللہ نے ہر آدمی کو جذبہ عشق عطا کیا ہے، اب اگر کوئی اس کا استعمال نہیں کرتا یا تو وہ بیمار ہے یا اس کو موقع نہیں ملا۔ جی یہ 6 مصرے کہ ہر دل کے آئینے میں کلیسا ہے عشق کا، ہر ذہن میں جناب فلیتا ہے عشق کا، شیطان نامراد بھتیجا ہے عشق کا، وہ اولاد کا نزول نتیجہ ہے عشق کا، وہ پتھر ہے آنکھ وہ جو کسی جب ہو رہی تھی تو لوگوں سے پوچھا جائے کیا کیا جائے جو ایٹمی جنگ نہ ہو، تو میں نے کہا اگر پوری دنیا میں عورتوں کی حکومت ہو جائے تو عالمی جنگ تو ہو سکتی ہے، ایٹمی جنگ نہیں ہوگی، اس لیے کہ مردوں سے زیادہ تعمیر کا جذبہ جو ہے وہ عورتوں میں ہے۔ بیوی ہمارا پیجامہ بناتی ہیں تو جب گھٹنوں پھٹتا ہے تو پھر اس کو ڈیکر بنا دیتی ہیں، پھر نیچے کا تکیہ غلاف بن جاتا ہے، اور پھٹتا ہے تو بعد میں زاربن بن جاتے ہیں۔ تو تعمیر کا جذبہ عورت میں زیادہ بھارا۔ یہ 6 مصرے کہ حسن ہی حسن کا ہر شہر میں جلوہ ہوتا، پوریاں مرغ پراٹھے کہیں حلوہ ہوتا، نہ چھلتی نہ شکستہ کوئی تلوہ ہوتا، بم برستے نہ فضاؤں سے نہ بلوہ ہوتا، پوری دنیا میں حکومت جو زنانی ہوتی، عالمی جنگ جو ہوتی تو زبانی ہوتی۔
हुस्न ही हुस्न का हर शहर में जलवा होता, पूरियां मुर्ग पराठे कहीं हलवा होता, नाक छिलती न शिकस्ता कोई तलवा होता, बम बरसते न फिजाओं से न बलवा होता, पूरी दुनिया में हुकूमत जो जनानी होती, आलमी जंग जो होती तो जबानी होती। अब नज्म आप सुन लें। अब एक तो नज्म जो है वो क्रिकेट की फरमाइश है, वो भी 5 रोजा क्रिकेट की। एक नज्म और है सागर साहब। जी जी, यहाँ काफी यूज कार डीलर अच्छा अच्छा, तशरीफ फरमा है। तो और डाकिए वाला भी सुन लीजिए जी। ये बहुत हो जाएगी, ये ना होगा हाल वाले घुस जाए पुलिस वाले इधर। इसलिए कि मक्के में एक दफा ये हुआ था कि सब शायर पिट गए पुलिस वालों से। जो सुनने वाले थे उनको रास्ते मालूम, निकल गए वो, और बाद में एक साहब अपनी महबूबा को शिद्दत से खत लिखते थे, सुबह शाम दोपहर खत लिखा करते थे। इतनी शिद्दत से खत लिखने का नतीजा क्या हुआ, वो 6 मिसरों में एक यार रोज लिखते थे एक महजबी को खत, लिखते थे शब के पर्दे में पर्दा नशीं को खत, पहुंचे वहीं था चाहे लिखे और कहीं को खत, देता था रोज डाकिया उस नाजनी को खत। आखिर नतीजा ये हुआ, इतनी बढ़ी ये बात, माशूक उनका भाग गया डाकिए के साथ। आखिर नतीजा ये हुआ, इतनी बढ़ी ये बात, माशूक उनका भाग गया डाकिए के साथ। देखिए, आप तो यहाँ जो मुशायरे होते हैं, उसमें जो शायरात आती हैं, वो सब ज़ाहिर है कि साहिब इल्म भी हैं और कहने की सलाहियतें भी रखती हैं, बहुत अच्छी शायरी हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा जो है वो बदलाव है शायरात में। तो शायरात ज़्यादा मुशायरे में पसंद की जाती हैं कि ज़ाहिर है कि उनके पास सब चीज़ें, यहाँ तो सब टूटे हुए डिब्बे तो ज़्यादा पसंद की जाती हैं और शायर खूब किए जाते हैं। तो मैंने उससे ये एक नज़म कही, क्रिकेट मैच। इसमें शायरात फील्डिंग कर रही हैं और शायर बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन इस नज़म के पस मंज़र आज के मुशायरे हैं जहाँ शायरात ज़्यादा पसंद की जाती हैं और शायर खूब किए जाते हैं। मुलाज़ा फरमाएं कि बेजार हो गए थे जो शायर हयात से, अरे क्रिकेट का मैच खेल लिया शायरात से, वाकिफ न थे जो दोस्तों औरत की जात से, चौके लगा रहे थे ख्यालों में रात से, वो आई जो सुबह शाम के नक्शे बिगड़ गए, उस सुर्रों से हम गरीबों के स्टंप उखड़ गए। यहां से नज्म देखें कि नाजो अदाओ हुस्न ने जादू जगा दिए, पहले तो ओपनर के ही छक्के छुड़ा दिए, 1 डाउन पर जो आए तो स्टंप उड़ा दिए, राहे फरार के भी तो रास्ते भुला दिए, गो कैच वेरी लो था मगर बेधड़क लिया, और एक मुहतरम को एक ने गली में लपक लिया। एक ने गली में लपक लिया, क्या क्या बयान कीजिए एक एक का बातपन, जलवा फिगन जमी पथी तारों की अंजुमन, हुस्नो शबाब और इश्क से भरपूर हर बदन, वो शायर पवेलियन में थे पहने हुए कफन। अरे जितनी थी ब्यूटीफुल वो स्लिप पर गली पर थी, और जितनी थी ओवरेज वो सब बाउंड्री पर थी। जितनी थी ब्यूटीफुल वो स्लिप पर गली पर थी, और जितनी थी ओवर एज वो सब बाउंड्री पर थी, परियों के जिस तरह से परे कोहे काफ पर। एक लांगान पर थी तो एक लांग आफ पर, एक थी कवर में एक हसीना मिडाफ पर, और जो शार्ट पिच थी गेंद वो आती थी नाफ पर।
جو 60% ہیں وہ آتی تھی ناف پر اور ٹھہرے نہ وہ کریس پا، جو تھے بڑے بڑے اور مجھ جیسے ٹیم ٹام تو وکٹوں پر پھٹ پڑے. مجھ جیسے ٹیم ٹام تو وکٹوں پر پھٹ پڑے اور شاعری سے بھرپور بند کہ وہ لال گیند پھول ہو جیسے گلاب کا، جس طرح دست ناز میں ساغر شراب کا، سایہ ہوا میں ناچتا تھا آفتاب کا، اور بمپر میں سارا زور تھا حسن و شباب کا. ارے ایسے بھی اپنے عشق کا میدان بناتے تھے، امپائر ہر اپیل پر انگلی اٹھاتے تھے. امپائر ہر اپیل پر انگلی اٹھاتے تھے. وہ نظم کا آخری بند جس کے لیے میں نظم کہی کہ جب بال پھینکتی تھی وہ گیسو سنوار کے، جب بال پھینکتی تھی وہ گیسو سنوار کے، نزدیک اور ہوتے تھے حالات ہار کے. ارے کہتے تھے میچ دیکھنے والے پکار کے، استاد جا رہے ہیں شب غم گزار کے. استاد جا رہے ہیں شب غم گزار کے. استاد کہہ رہے تھے کہ پھٹکار میچ پر، اور دو دو جھپٹ رہی ہیں شریفوں کے کیچ پر. یہ سنائے تو ہمارے شہروں میں 6 گھنٹے 7 گھنٹے بجلی نہیں آتی. ایک جگہ شادی ہو رہی، جو شادی کی پوری گہما گہمی تھی وہ بجلی چلی گئی. اس اندھیرے میں کون کون کیا کیا فائدے اٹھا رہا تھا وہی سنا تھا. ایک ایک مصرع غور طلب اساتذہ کا مجمع کہ شادی کے گھر سے جس گھڑی بجلی گزر گئی، دل بجھ گئے نگاہ سے تابے نظر گئی. کیسا مذاق اہل محبت سے کر گئی، کس کی خطا تھی دوستو اور کس کے سر گئی. اس تیرگی میں نقش شرافت کے مٹ گئے، لڑکی کسی نے چھیڑ دی اور شیخ پٹ گئے. لڑکی کسی نے چھیڑ دی اور شیخ پٹ گئے. اور یہاں سے نظم دیکھیں کہ دعوت کا کیا بیاں کریں ساغر کسی سے حال. گھیرے ہوئے تھے میز عزیزان خوش جمال، مہندی لگے وہ ہاتھ حسینوں کے لال لال، معلوم ہو رہے تھے اندھیرے میں شیر مال. مہندی لگے وہ ہاتھ حسینوں کے لال لال، معلوم ہو رہے تھے اندھیرے میں شیر مال. اور ساغر بفضل تیرگی موقع جو پا گیا، میں شیر مال جان کے 2 ہاتھ کھا گیا. میں شیر مال جان 2 ہاتھ کھا گیا. اور کھائے جو ہاتھ چہرے پر دیکھا عتاب کو، پلٹے وہ گورے ہاتھ سے کالی نقاب کو. لے آئی جا کے شوہر افراسیاب کو، کر دو درست عاشق خانہ خراب کو. ارے قیمہ بنا کے رکھ دیا چہرے کی کھال کا، اب تک ہے یاد ذائقہ اس شیر مال کا. اب تک ہے یاد ذائقہ اس شیر مال کا. مرغے کے ارد گرد تھے ملا کھڑے ہوئے، باقی ڈشوں کے پیچھے تھے نیتا پڑے ہوئے. گویا زمین میں پاؤں ہوں ان کے گڑے ہوئے. ایک ہم تھے کھا رہے تھے جو چھولے سڑے ہوئے. ارے کھاتے تھے لوگ مرغے مسلم بھی ٹھاٹ سے، اور کھٹا ہوا تھا جی میرا چانٹوں کی چاٹ سے. کھٹا ہوا تھا جی میرا چانٹوں کی چاٹ سے. کرتے تھے والدین کو نورے نظر تلاش، نرگس کی کر رہا تھا کوئی دیدہ تلاش. اندھوں کی طرح کرتے تھے سب بام و در تلاش، وہ تیرگی تھی پاؤں میں کرتے تھے سر تلاش. کیا تھی خبر یہ سانحہ ہوگا دلہن کے ساتھ،
ہیرو سے عہد اور ودائی ولن کے ساتھ. ہیرو سے عہد اور ودائی ولن کے ساتھ نظم کا آخری بند کہ گرمی اڑائے دیتی تھی ہوش و حواس کو. پانی سے بھر رہا تھا میں اوندھے گلاس کو. جی چاہتا تھا آگ لگا دوں لباس کو اور لائق بہو نے ٹھوک دیا جا کے ساس کو. لائق بہو نے ٹھوک دیا جا کے ساس کو. جو آج کی بہو ہے وہی کل کی ساس ہے. جو آج کی بہو ہے وہی کل کی ساس ہے پھانس اس کے پاس تو بانس اس کے پاس ہے. وہ یوز کار صاحب یوز کار. بس یہ آخری نظم ہے نا جی میں پیش کر رہا ہوں. اس نظم کا عنوان ہے کار برائے فروخت. اگر اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے کہ وہ اچھی گاڑی خرید لے تو اس دیکھا دیکھی کے دور میں ٹوٹی صحیح لیکن پڑوسی گاڑی لاگے خرید کے کھڑی کر دیتا ہے. ایسی ایک کار میں نے بھی خرید لی. اب اس سے پریشانیاں کیا ہو رہی ہیں وہ اس نظم میں. جی ساغر کسی سے گردش تقدیر کیا کہوں. ہونے دیے نہ وقت نے حالات پرسکون. جھنڈے ہمارے گھر کے رہے یوں بھی سرنگوں. سر پر رہا سوار دکھاوے کا ایک جنوں. بیٹھے بٹھائے درد سری اور مزید لی. ہم نے پرانی کار کسی سے خرید لی. اب یہاں سے نظم دیکھیں کہ چاروں طرف سے بند ہے صندوق کی طرح. چلنے سے پہلے اچھلے ہے بندوق کی طرح. لیتی ہے لمبی سانس بھی متعوق کی طرح اور چلتی ہے وہ سڑک پر بھی معشوق کی طرح. اور جائے تو قدم نہ اٹھائے برائے سیر اور چل جائے تو رکے نہ وہ دیوار کے بغیر. چل جائے تو رکے نہ وہ دیوار کے بغیر. پھٹکار ایسی کار کے ساغر خیال پر روتا ہے پھوٹ پھوٹ کے ماضی بھی حال پر. کہنا پڑے قصیدے کئی جس کی چال پر. کچھوا ہے وہ چوہائی پا ہرنی ہے ڈال پر. کچھوا ہے وہ چوہائی پا ہرنی ہے ڈھال پر. اکثر میرے گھٹانے پر اسپیڈ بڑھ گئی. اڑ کر سڑک سے چاٹ کے ٹھیلے پر چڑھ گئی. حالات اس قدر میرے سنگین ہو گئے. حالات اس قدر میرے سنگین ہو گئے. کپڑے کسی کے چاٹ سے رنگین ہو گئے. تیار مار پیٹ پر دو تین ہو گئے اور رخ مہ رخوں کے اور بھی نمکین ہو گئے. شرمندگی کے غار کو یوں پاٹنا پڑا. کتنے ہی گل رخوں کو مجھے چاٹنا پڑا. کتنے ہی گل رخوں کو مجھے چاٹنا پڑا. چلتے چلا یہ دونوں بند خاص طور سے کہ چلتے چلاتے کھوپڑی اس کی جو پھر گئی. وہ دشمن حیات گھٹا بن کے گر گئی. ٹوپی کسی شریف کی نالی میں گر گئی. آئی تھی موت اس کی مگر اس کے سر گئی. کانسٹیبل کھسک گئے چوراہے چھوڑ کے اور بیت الخلا میں گھس گئی دیوار پھوڑ کے. داخل ہوئی جو پھوڑ کے دیوار جل پڑی. بیٹھے ہوئے کموٹ پتھے ایک شیخ جی. عکسے اجل کو دیکھ کے حالت ہوئی بری. ہونٹوں میں جھولنے لگی بیڑی دبی ہوئی. اور دیکھی جو موت روح بدن سے ہوا ہوئی. لمحوں میں ساتھ وہ اس کی حاجت رفع ہوئی. کہ جو ہاں اور ایک اعلان میں کرتا چلوں کہ